ظلمت سے کہیں بہتر تھا۔ شکوائے شب ظلمت سے کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اندھیرا اندھیرا اندھیرا، اس کی گردان کرنے سے اندھیرا دور نہیں ہوگا۔ اندھیرا دور کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کوئی شمع جلا دیں۔ میں اپنا سبق اسی مقصد کے لیے کہ طب کی شمع یہ جلتی رہے، روشنی بڑھتی رہے۔ عزیزان محترم، ایک شہر کے سارے طبیب، سارے علماء کرام، سارے ہی لوگ نماز کے بارے میں خوب تعریف کریں کہ نماز بہت اچھی چیز ہے، اس کے درجات، اس کے برکات، اس کے فیوزات، اور وہ سالوں یہ کام کرتے رہیں اور کسی کو نماز نہ سکھائی جائے، کیا نتیجہ ہوگا؟ میری گزارش ہے، طبیبوں کی، طب کی جتنی تعریف کریں ضرور کریں، لیکن خدا را میری اس طب کی سیکھنے کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کریں۔ نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا یہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آج کیوں یہ اداسیاں کیوں ہیں، یہ بیگانگیاں کیوں ہیں؟ آج طبیب پریشان کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے طب بھی چھوڑ دی اور اپنے پلیٹ فارم جو ہے وہ بھی علیحدہ علیحدہ کر لیے۔ آئیے طب کے نام پر دوبارہ اکٹھے ہو جائیں۔ طب ایک ہی چیز کا نام ہے، طب کو اچھے انداز میں سیکھیں، اس کو تقسیم نہ کریں۔ میں نے اس پہ کچھ محنت کی، میرے اللہ نے توفیق دی۔ طب یونانی کو، قانون مفرد اعضاء کو سمجھنے کے بعد پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج کا جو حکیم ہے ہاں جی میں جی میں لے لینا جی، آج کا طبیب کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں ایک دوسرے کی باتیں، ایک دوسرے کا علاج، ایک دوسرے کی تشخیص نہیں ملتی۔ ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے میں نے ایک کوشش کی ہے، اللہ میری کوشش قبول فرمائے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ سے میری گزارش ہے کہ جس طب میں امور طبیہ، جس طبیب کے دامن میں اسباب ممرضہ اور نبض کا فن نہ ہوگا، وہ طبیب آج بھی نامکمل ہے، کل بھی نامکمل ہے۔ اس کو سیکھیں، یہ ہماری طب کی پہچان ہے۔ ایتھے رکھ لو، ایتھے رکھ لو، ایتھے رکھو پاجی، پاجی ایتھے رکھو گے نا ٹھیک نہیں؟
ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਸ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ہیں. مختصر کروں گا، ٹائم بھی کم ہے، کچھ دوستوں نے بھی کچھ ٹائم لے لیا ہے. میرا مقصد ہے کہ جو بات میں نے آپ سے کہنی ہے وہ میں جلدی جلدی کہہ لوں تاکہ وقت گزر جائے، بات رہ جائے، مزہ نہیں آئے گا. امور طبیہ یہ بنیاد ہے طب کی، اس کو نام جو بھی آپ چاہیں دے لیں، یونانی کہہ لیں، اسلامی کہہ لیں، ملتانی کہہ لیں، پاکستانی کہہ لیں، جدید کہہ لیں، قدیم کہہ لیں، امور طبیہ بنیاد ہے. امور طبیہ پہ کیونکہ ہم علاج معالجہ جب کرتے ہیں تو جسم انسانی کے اندر جو سرکل چل رہا ہے اس کو پہچاننا مقصد ہے. جسم انسانی میں سب سے پہلے جو چیز رونما ہوتی ہے اس کا نام ہے مزاج. مزاج کتنے ہیں؟ 6. لمبے سبق میں نہیں جاؤں گا، وقت کی کمی ہے. جو صاحب آئے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ کہنے کا موقع ملنا چاہیے. مزاج بھی 6، اخلاق بھی 6، ارواح بھی 6، قوا بھی 6 اور افعال بھی 6. عزیزان محترم، جب مرض کی ابتدا ہوتی ہے تو اخلاق سے شروع ہوتی ہے. اور طب کے اندر مدارج مرض میں اگر آپ سمجھیں تو لذت کا مقام. لذت سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی چیز انسان اپنے اندر ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا ہے تو اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے. مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے سونے کا بہت زیادہ شوق ہے، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، کھانا کھاتا ہوں پھر سو جاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں پھر سو جاتا ہوں. یہ مرض کا پہلا درجہ ہے. اب جناب لذت مرض شروع ہونے کی پہلی ابتدا ہے. اب لذت پہ اگر بس نہ کی جائے، اس کی تدبیر نہ کی جائے، اس کو وہاں روکا نہ جائے تو لذت کے بعد اسی ہی سسٹم کے اندر حبس پیدا ہو جائے گا. حبس کے مقام کو اگر آپ نے نہ سمجھا، اس کا اخلاق جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا حبس کی وجہ سے. یعنی مقام لذت مزاج خراب کرے گی. مرض مزاج میں ہوگی، مقام مرض لذت ہوگا. اس کے بعد اگر حبس پیدا ہو گیا تو پھر اس کی جو اخلاق ہیں وہ متاثر ہوں گی. سودا ہے، سفرا ہے، بلغم ہے، خام ہے، پختہ ہے، جو تشریح میں نہیں جاتا. اب اس کی حبس پہ بھی
اگر آپ نے مدارج مرض بیان کر رہا ہوں، اگر آپ نے حبس پہ بھی اس کا علاج معالجہ نہ کیا، کوئی تدبیر نہ کی، تو پھر قبض پیدا ہو جائے گی۔ جب قبض پیدا ہوگی تو پھر اعضاء متاثر ہوں گے، جسم کے پرزے سسٹم متاثر ہوں گے، حرکت ارادی غیر ارادی متاثر ہوں گے، خبر رساں حکم رساں اعصاب متاثر ہوں گے، غدد جاذبہ اور ناقلہ متاثر ہوں گے، سسٹم متاثر ہوگا، اعضاء متاثر ہوں گے۔ یعنی جب مرض قبض پہ جائے گی، مدارج مرض قبض ہوگا، تو پھر اعضاء متاثر ہوں گے۔ جب طبیب دوائی تجویز کر رہا ہے، نبض دیکھ رہا ہے، اسے مقام مرض بھی پتہ ہونا چاہیے اور اندر کے سسٹم کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اب قبض پہ بھی اگر علاج معالجہ نہ ہوا تو پھر سوزش شروع ہو جائے گی۔ اپنی زبان جو میں بول رہا ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے۔ مجھے دوست کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کا کولسٹرول بڑھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ صفرا بڑھا ہوا ہے یا سودا بڑھا ہوا ہے یا بلغم بڑھا ہوا ہے؟ آگے سے خاموشی۔ بھائی میری طب کی بات کریں، میری طب مکمل ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں سودا کہتا ہوں، صفرا کہتا ہوں، بلغم کہتا ہوں، قلب و عضلات کہتا ہوں، دماغ نروس سسٹم اعصاب کہتا ہوں، جگر و غدد کہتا ہوں۔ مجھے اس پہ فخر ہے، کیونکہ میرا سارا نظام اس کے اندر مکمل ہوتا ہے۔ سوزش جب پیدا ہوگی تو ارواح متاثر ہوں گے۔ کڑی سے کڑی ملائیں، بات سے بات ملائیں، ربط کے ساتھ ربط ملے گا۔ سوزش میں ارواح متاثر ہوں گے۔ آپ نے وہاں بھی علاج نہ کیا تو سوزش کے بعد ورم پیدا ہو جائے گا، اور ورم قوا کو متاثر کرے گا، قوت کو متاثر کرے گا۔ مرض بڑھ رہی ہے، مدارج مرض آگے کو جا رہے ہیں، اب وہاں قوت متاثر ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ورم کو بھی نہ سمجھا اور اس کا علاج نہ کیا تو پھر آخری درجہ وہ ضعف کا ہوگا، اور ضعف جسم کے افعال خراب کر دے گا۔ عزیزان محترم، افعال سے مراد کیا ہے؟ افعال سے مراد ہے کہ کسی کو فارج ہو جانا، اس کا فعل بگڑ گیا۔ آپ اس پوری ایک ترتیب کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ آگے بڑی اہم بات ہے، بہت ضروری بات ہے۔ اگر مقام مرض لذت ہے تو آپ نے دوائی محرک یعنی درجہ اول کی دوائی آپ کی کتابوں میں پہلے موجود ہے۔ درجہ اول کی دوائی آپ نے مقام لذت پہ استعمال کرانی ہے، مقوی یا اکسیریں وغیرہ استعمال نہیں کرانی۔ اگر حبس کا مقام ہے تو آپ نے قانون مفرد اعضاء کی زبان میں شدید کہہ لیں، طب یونانی کی زبان میں درجہ دوم کی دوائی کہہ لیں، جھگڑا نہ کریں۔
بحث نہ کریں۔ اگر آپ نے حبس کے مقام پر شدید دینی ہے، درجہ دوم، اور اگر مرض آگے چلا گیا جس کو آپ قبض کہیں گے تو پھر آپ وہاں ملین استعمال کرائیں گے۔ درجہ سوم کی دوائی کہہ لیں۔ اور اسی طرح اگر آپ نے سوزش طبی، آپ نے قبض کو سوزش تک اگر مریض کے اندر وہ چیز پیدا ہو گئی تو آپ نے اس کو مسہل دینا ہے، محرک شدید نہیں دینی، اکسیر ابھی نہیں دینی۔ اور اگر ورم پیدا ہو گیا تو ورم کے اندر آپ نے اکسیر دوائی استعمال کرنی ہے۔ یہ درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم، درجہ چہارم، سمی دوا، اور آخری درجے میں جب نبض چلی جائے، مرض چلی جائے تو پھر آپ نے وہاں مقوی دوائی استعمال کرنی ہے۔ مقویات کیا ہیں یہ میں نے کتاب کے اندر درج کر دیے۔ مسل کیا ہیں یہ بھی کتاب کے اندر درج ہیں۔ عزیزان محترم، میں اس طب پہ ناز کیوں کرتا ہوں، فخر کیوں کرتا ہوں، مجھ میں اتنا تناؤ کیوں ہے؟ اس لیے کہ طب یونانی تمام طبوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں نے رنگوں سے علاج کرنا ہے، میں کہتا ہوں میرے پاس محرک اور شدید دوائی موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے نمک سے علاج کرنا ہے، میں کہتا ہوں میرے پاس ملین دوائی موجود ہے۔ طبیبوں کے لیے سبق دے رہا ہوں، ہر ملین دوائی میں نمک ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایسڈ سے علاج کرتا ہوں، تیزاب سے علاج کرتا ہوں، میرے پاس مسل موجود ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں زہروں سے علاج کرتا ہوں، میرے پاس اکسیر دوائی موجود ہے۔ کوئی کہے میں وٹامن سے علاج کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے پاس مقوی موجود ہے۔ میری طب تمام علوم کا، تمام علاج معالجے کا ایک مجموعہ ہے۔ بس میری گزارش ہے کہ خدایا اس اجڑے ہوئے گلشن کو دوبارہ سرسبز کریں، اس پہ توجہ دیں، اس کی بات کو سمجھیں۔ نبضوں کے معاملے میں بہت سارے مسائل تھے، بہت ساری باتیں تھیں۔ کوئی کہتا تھا یہ ذیق ہے، کوئی کہتا ہے یہ سلب ہے، کوئی کہتا ہے یہ جید الوزن ہے، کوئی کہتا ہے یہ خارج الوزن ہے، یہ ممتلی ہے، یہ نملی ہے۔ بہت ایسے مسائل تھے کہ اطباء کرام کے لیے سیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے ایک آسان سا سبق اس کے اوپر پیش کیا ہے کہ ایک انگلی پہ جو نبض محسوس ہو، دباؤ دینے سے محسوس ہو، وہ خام بلغم کی نبض ہے۔ طب مفرد ادا میں اسے اعصابی غدی کہہ لیں۔ اگر ایک انگلی کلمے والی، شہادت والی انگلی کے اوپر بغیر دباؤ دینے سے جو نبض محسوس ہو وہ اعصابی عضلاتی ہے، پختہ بلغم کی نبض کہہ لیں۔ دو انگلیوں پہ جو نبض محسوس ہو وہ عضلاتی اعصابی کہہ لیں یا خام سودا کی نبض کہہ لیں۔ جو تین انگلیوں پہ نبض محسوس ہو وہ عضلاتی غدی کہہ لیں
یا پختہ سودا والی نبض کہہ لیں تو 4 انگلیوں تک نبض جائے، وہ خام صفرا والی نبض ہے، غدی عضلاتی کہہ لیں۔ نام کے لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کرسی کو کرسی کہہ لیں، چیئر کہہ لیں، گھڑی کہہ لیں، واچ کہہ لیں، کوئی فرق نہیں، جو مرضی نام استعمال کریں، لیکن قانون وہی ہونا چاہیے۔ دو اور 2 4، نتیجہ یہی ہوگا اگر 4 انگلی پہ نبض ہوگی تو سوائے غدی عضلاتی یا خام صفرا کے اور کوئی نبض نہیں ہو سکتی۔ جو 3 انگلیوں پہ نبض ہوگی وہ سوائے عضلاتی غدی کے پختہ سودا کے اور کوئی نبض نہیں ہو سکتی۔ قانون بتا رہا ہوں، اس کو سیکھ لیں۔ اور ایک نبض باقی رہ گئی ہے، کوئی دوست یہ نہ کہے کہ اس کا تذکرہ نہیں ہوا۔ جو پختہ صفرا والی نبض ہے وہ ان 4 انگلیوں کے درمیان میں جو 2 انگلیاں ہیں، اس کے اوپر وہ نبض کا احساس ہوگا۔ آپ نبض کے بہترین ماہر بن جائیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صفرا کے بڑھنے سے بیمار ہے، یہ سودا کے بڑھنے سے بیمار ہے، یہ صفرا کے بڑھنے سے بیمار ہے، بلغم کے بڑھنے سے بیمار ہے۔ آپ اس کا علاج کرنے کے لیے آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، یہ ہیں صحت کی نبضیں۔ آئیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی نے یہ صحت کی نبضیں پہلے اس انداز میں پڑھی ہوں تو میں اس کے قدموں میں بیٹھ کر مزید سیکھنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ نبضیں لکھی ہوئی ہیں، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہیں، طب قدیم میں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کی پہچان نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک رستہ دیتا ہوں، ایک لائن دیتا ہوں کہ آپ پہلے صحت کی نبضیں سیکھیں، اس کے بعد عمر کی نبضیں، پھر اس کی بگاڑ کی صورتیں۔ یہ مکمل ایک نصاب موجود ہے، مکمل بات موجود ہے۔ عزیزان محترم، اس سبق کے بعد تھوڑا سا سبق لے کے میں پھر حاضر ہوں گا۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو آمد انقلاب کا انتظار نہ کر، تو آمد انقلاب کا انتظار نہ کر، انتظار نہیں خود انقلاب پیدا کر۔ آپ زندہ، صحبت باقی، مما علینا الا البلاغ۔